کرام آج حلال حلال نہ رہا، حرام کی تمیز نہ رہی، ہمیں حلال کی تمیز نہ رہی۔ آج ہمارا بیٹا پیسے لے کے آ رہا ہے، اب اس سے یہ نہیں پوچھا جا رہا بیٹا یہ حرام کے ہیں یا حلال کے پیسے ہیں، بیٹا یہ جو پیسے تو لے کے آیا ہے یہ حرام کے ہیں یا حلال کے ہیں۔ کبھی ہم نے اس بات پہ غور کیا؟ کبھی ہم نے اس بات پر فکر کی ہے؟ کبھی ہم نے اس بات پر ہم نے کبھی غور و فکر کی ہے؟ صاحب آج ہماری اولاد کاروبار کر رہی ہے، ماں باپ کھا رہے ہیں، یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اولاد کہاں سے لے کے آ رہی ہے۔ کیوں نہیں ہمیں یہ پتہ؟ کیوں ہم یہ نہیں جانتے؟ حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ القوی جب ان کو قید کیا گیا، جیل کے اندر بھیجا گیا، جب ان کو جیل کے اندر بھیجا گیا تو کسی نیک خاتون نے ان کو کھانے کے لیے کچھ بھیجا۔ جب اس نیک خاتون نے کھانے کے لیے بھیجا تو حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ القوی نے کھایا نہ، واپس بھیج دیا، کہا کہ میں یہ نہیں کھاتا۔ جب قید سے باہر آتے ہیں وہ عورت اس نہ کھانے کا سبب پوچھتی ہے کہ اے اللہ کے بندے تو نے یہ کھانا کیوں نہیں کھایا تھا، آپ نے یہ کھانے کو کیوں نہیں تناول فرمایا، میں نے اس کے اندر کوئی چیز ملائی ہوئی تھی، کیا اس کھانے کے اندر کوئی شک تھا کہ جو میں نے آپ کو دیا آپ نے کھایا نہ؟ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا خوب جملے ارشاد فرمائے، آپ نے فرمایا کہ اے نیک عورت، اے نیک خاتون، آپ کا کھانا حلال کا ہی تھا، آپ کا کھانا اچھا تھا، لیکن آپ نے جیل کے دروغے کے ہاتھ یہ کھانا بھیجا تھا، یہ جیل کا دروغہ کھانا میرے لیے لے کے آیا تھا، اور وہ جیل کا جو دروغہ ہے وہ ظالم ہے، جبر کرنے والا ہے، وہ ظالم ہے، وہ صحیح نہیں ہے، اس کے ہاتھ مجھے بھیجا گیا یہ کھانا، اس لیے خاتون میں نے یہ کھانے کو نہیں کھایا کہ وہ ظالم ہے، ظالم کے ہاتھ کا بھی میں کھانا نہیں کھاؤں گا کبھی، یہ حلال طریقے کے ساتھ میرے پاس نہیں پہنچا، اس کھانے کو میں نہیں کھاؤں گا۔ اللہ کے ولیوں کا طریقہ، اللہ کے ولیوں کا سلیقہ، اللہ کے ولیوں کا بولنا، اللہ کے ولیوں کی گفتگو کرنا، اللہ کے ولیوں کا چلنا، اللہ کے ولیوں کا بات کرنا، یہ سارا میرے مصطفیٰ کی روشنی کے مطابق ہوتا ہے، یہ سارا میرے مصطفیٰ کی حدیث کے مطابق ہوتا ہے۔ آج ہم اپنی اولاد کو دین سکھائیں، آج ہم دین مصطفیٰ کے اوپر خود بھی چلیں اور اپنی اولاد کو بھی دین مصطفیٰ کی طرف مائل کریں۔ دنیا کو ترجیح دے رہے ہیں لیکن دین کو ہم فوکس نہیں کر رہے، دین کو ترجیح ہم نہیں دے رہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ صاحب اس کا سبب کیا ہے؟ صاحب اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ پھر ہم کہیں کہ ہماری اولاد نافرمان ہوئی تو پھر اس کا حقیقت سے تعلق نہ ہوگا۔ اسی طرح ایک اور بزرگ رحمۃ اللہ تعالی، آپ کا بھی کچھ ایک دینار گم ہوا، کچھ پیسے آپ کے گم ہوئے، جب وہ دینار گم ہوا تو آپ اس کو تلاش کرنے کے لیے گھر سے نکلے، جب تلاش کرنے کے لیے گھر سے نکلے تو راستے کے اندر ان کو 2 دینار ملے، 2 دینار، جب 2 دینار ملے تو اب ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ ان 2 دیناروں میں سے ان کا دینار کون سا تھا، حالانکہ ملے تو 2 دینار تھے، چاہیے تو یہ تھا کہ پکڑ لیتے دونوں دینار، ان میں سے ایک رکھ لیتے اور ایک وہاں پر ہی چھوڑ دیتے، لیکن وہ بزرگوں نے دونوں دیناروں کو نہیں اٹھایا، ایک دینار کو بھی نہیں اٹھایا، 2 دینار اٹھانا تو دور کی بات تھی، اس لیے نہیں اس دینار کو اٹھایا کہ پتہ نہیں اس 2 دیناروں میں سے میرا دینار کون سا ہے۔ صاحب بزرگوں کا تو تقویٰ یہ بات دیتا ہے ہمیں، بزرگوں کا تقویٰ تو یہ ہمیں سکھاتا ہے، بزرگوں کا انداز تو ہمیں یہ سکھاتا ہے، بزرگوں کا چلنا پھرنا تو یہ ہمیں سکھا رہا ہے۔ آج ہم دوسروں کی زمینوں کو ہڑپ کر رہے ہیں، آج دوسروں کی جائیداد کو ہڑپ کر رہے ہیں، آج دوسروں کے پیسے کو ہڑپ کر رہے ہیں، آج کسی نے کسی سے قرضہ لیا، جب پیسے لے لیے تو صاحب اب دینے کا پتہ ہی نہیں ہے کہ اگر اس بندے نے ہماری ضرورت پوری کی، ہمیں پیسے دیے، اب وہ بیچارہ لینے والا اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے، اب وہ بیچارہ لینے والا اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اور جس نے ضرورت پوری کی ہے وہ آگے آگے بھاگ رہا ہے۔ ہاں جی، یہ تو ہمارا معاشرہ ہے، جی یہ تو ہمارا کردار ہے، یہ تو ہم اپنا آپ کو لوگوں کو دکھا رہے ہیں۔ مجھے کل بھی ایک صاحب کا فون آیا اور وہ کہنے لگا، کہہ رہا کہ جناب یہاں پر امریکہ کے اندر غیر مسلم جو ہیں یہ مسلمان کی بڑی قدر کرتے ہیں، غیر مسلم جو ہیں یہ مسلمان کی بڑی قدر کرتے ہیں، بڑا احترام کرتے ہیں۔ ہاں جی، تو آج اب مسلمان دیکھیں کہ آیا کہ ہم دوسرے مسلمان بھائی کا قدر کر رہے ہیں، دوسرے مسلمان بھائی کو اپنا اچھا جان رہے ہیں۔ ہاں جی، ہم
اس کو اچھا جاننے کے باوجود، حالانکہ وہ ہے اچھا، لیکن اس کے باوجود ہم اس کو اچھا نہیں کہنے کے لیے تیار. ہاں جی، ہم دوسروں کے مال کو ہڑپ کر رہے ہیں. تو بزرگان دین کا تو یہی قول ہے، میرے نبی کریم آقا کا بھی یہی قول ہے کہ لوگوں کسی کا حق نہیں کھانا، آپ نے کسی کی حق تلفی نہیں کرنی. تو سامعین کرام، آج ہمیں سیکھنا چاہیے، آج ہمیں پوچھنا چاہیے دین کا، آج ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے. کیوں نہیں عمل کرتے؟ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے. یہ عالی شان بنگلے کسی کام کے نہیں ہیں، محلوں میں سونے والے مٹی میں سو رہے ہیں. 2 گز زمیں کا ٹکڑا، چھوٹا سا تیرا گھر ہے، منزل تیری کا